السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا، سب دروازے کھٹکھٹا لیے، منت سماجت کی حد تک چلا گیا، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے نریندر مودی پہ ایک جنون سوار ہے اور وہ بہر صورت پاکستان سے جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر تو اس کا کوئی اور آپشن مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ جو کچھ بھی دیکھیے نا، جہاں تک ہمارے وزیر خارجہ نے آخری بات ان کو یہ بھی کہہ دی کہ آپ صرف یہ 3 باتیں مان لیں، میری ملاقات کروا دیں کشمیری لیڈرشپ سے اور ان کو کرفیو ہٹا لیں اور وہ اپنے اقدامات واپس لے لیں، لیکن وہ اس پہ بھی راضی دکھائی نہیں دے رہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے اب تک جنگ اوائڈ کرنے کی جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ سب رائے گاں جاتی دکھائی دے رہی ہیں، اور بھارت بہت تیزی سے ایک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ لڑائی 65-71 کارگل یا دیگر جو لڑائیاں سیاچین وغیرہ کی ہیں ان سے قطعی مختلف ہوگی۔ ناظرین، میرے محسوسات یہ ہیں، میرا ناقص علم مجھے بتاتا ہے کہ اس مرتبہ بھارت پاکستانی کمانڈ کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی کوشش کرے گا، جس پہ وہ پچھلے 20 سال سے کام کر رہا ہے۔ اس نے پاکستان میں اپنے سلیپنگ سیل بنا لیے ہیں، 5th جنریشن وار میں اس نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہمارے ہاں خاصی تعداد ان آستین کے سانپوں کی موجود ہے جو اس میں بڑا متحرک کردار ادا کریں گے۔ میرا یہ گمان ہے کہ بھارتی حملے کا آغاز ایک بہت بڑے سائبر اٹیک سے ہوگا، جس میں وہ ہمارے کمیونیکیشن کو ڈیمیج کرے گا تاکہ ہماری سینٹرل کمانڈ سے رابطہ ٹوٹے۔ اس کے ذہن میں ابھی تک وہ مشرقی پاکستان کی باتیں محفوظ ہیں، جہاں ہمارے جرنیل GHQ سے ہدایات کا انتظار کرتے رہے اور سب کچھ لوٹ پٹ گیا۔ وہ ہمارے ملک کے اندر موجود لوگوں سے، اپنے لوگوں سے انتشار پیدا کریں گے اور ہمیں ایک اندھی جنگ بھی لڑنی پڑے گی۔ بھارت ہماری توقعات کے مطابق تو وار تھیٹر کا انتخاب نہیں کرے گا، نہ ہم اس کی توقعات کے مطابق کریں گے۔ اس لیے مجھے یہ ڈاکٹرائن اب کچھ ناکام دکھائی دیتی ہے کہ جنگ ہم نے کشمیر میں لڑنی ہے یا سندھ میں لڑنی ہے یا پنجاب میں لڑنی ہے۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے، میرا ناقص علم مجھے بتاتا ہے کہ یہ تینوں تھیٹر بیک وقت ہی اوپن ہوں گے، کیونکہ بھارت کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وہ 1971 کی طرح ہماری جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کرے۔ ناظرین، یہ جنگ پچھلی جنگوں سے اس طرح مختلف ہوگی کہ اس مرتبہ پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ سے لے کے بریگیڈیئر تک کو اس میں بڑا مثبت اور بڑا بھرپور رول ادا کرنا پڑے گا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، جس طرح دشمن کی تیاریاں میں دیکھ رہا ہوں یا جس طرح میں 5th جنریشن وار کو تھوڑا بہت پڑھتا ہوں، کہ بٹالین کی حد تک بھی ہمیں ایک کمانڈ قائم کرنی پڑے گی، اور میرا یہ اغلب گمان ہے
کہ یقیناً پاکستانی فوج کے جو شہ دماغ ہیں وہ اس پہ سوچ بھی رہے ہوں گے اور انہوں نے اس کی انشاءاللہ منصوبہ بندی بھی کی ہوگی، اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میں پاکستان میں دشمن کے سلیپنگ سیلز کو ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ جنگ اگلے 1-2 ماہ میں ایکسپیکٹڈ ہے، جو میرے خیال سے ہے، محدود اور لامحدود کی بات میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ نیوکلیائی جو دور ہے اور 2 نیوکلیر ملک جو ہیں یہ اس جنگ کو محدود کریں گے، کنونشنل وار لڑی جائے گی یا ایک لمبی جنگ ہوگی، یہ رائے میرے خیال سے بہت بڑے ماہرین بھی ابھی نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ایک محدود جنگ ہوگی، کیونکہ آپشنز تو پاکستان کے پاس بھی پھر بہت ہیں، انڈیا کے پاس تو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے ہی۔ میری ناقص مطالعے کے مطابق پاکستان کی بحری ناکہ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس میں بنیادی کردار، آج پہلا محرم ہے، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جس میں بنیادی کردار یزیدی طاقتیں ادا کریں گی، جن میں بدقسمتی سے ہمارے مسلم ممالک بھی شامل ہیں، اور یہ ایک طے شدہ منصوبہ ہے۔ یہ سب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، یہ ڈیسائیڈڈ میٹرز ہیں۔ مجھے علم نہیں کہ جب پاکستانی وزیر اعظم صدر ٹرمپ سے ملے تھے تو انہیں اس منصوبے سے آگاہ کیا گیا تھا یا نہیں۔ نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ کسی پہ الزام لگاؤں، اور نہ میں الزامات کی سیاست میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم چاہے آدھے گھنٹے کے بجائے 22 گھنٹے بھی کھڑے ہو لیں، یہ دنیا پہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ ہماری خواہشات سے نہیں، اپنی مرضی سے چلتی ہے، اور یہ مائٹ از رائٹ کی دنیا ہے۔ میں اگلی قسط میں آپ سے کچھ اور باتیں شیئر کروں گا جو میں ابھی میچور ہونے تک شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ محرم کا آغاز ہے، پاکستانیوں کبھی ایسا وقت آ جائے تو رسم شبیری ادا کرنا، حسینیت کو اپنانا، وہ اسلوب اختیار کرنا جو سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانشینوں نے کیا تھا۔ یہ وقت تو ایک روز آنا تھا، آ گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔